الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ ماعون ہے جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اس کی تشریح کا بیان پچھلے جمعہ میں شروع کیا تھا. سورت کا ترجمہ یہ ہے کہ باری تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی اس بات کو جھٹلاتا ہے کہ کسی وقت مرنے کے بعد دوسری زندگی آئے گی جس میں انسان کو اپنے نیک اعمال کا بدلہ اور برے اعمال کی سزا دی جائے گی، اس بات کو جھٹلاتا ہے. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یہی وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین غریب لوگوں کو کھانا کھلانے پر کسی دوسرے کو ترغیب بھی نہیں دیتا. پھر فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، افسوس ہے ان لوگوں پر جو ان نماز پڑھنے والوں پر جو اپنی نمازوں سے غفلت میں ہیں. الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور معمولی چیز بھی کسی کو دینے سے انکار کرتے ہیں. یہ ہے اس سورت مبارکہ کا ترجمہ. اور جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے
کچھ برے اعمال کا ذکر فرمایا ہے، یتیموں کو دھکے دینا، غریبوں کی مدد نہ کرنا، نماز سے غافل ہو جانا، دکھاوا کرنا، کسی دوسرے کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرنا، یہ ساری برائیاں ہیں، لیکن ان برائیوں اور گناہوں کا ذکر کرنے سے پہلے ان کی جو بنیادی جڑ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمائی کہ در حقیقت یہ اس بات کا انکار کرتے ہیں، اس بات کو جھٹلاتے ہیں کہ کسی وقت ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اس کی بدترین شکل تو وہ ہے جو کافروں کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ کھلم کھلا انکار کرتے ہیں، صاف صاف لفظوں میں کہتے ہیں ہم نہیں مانتے جی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہوگا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، بس زندگی تو یہی ہے، بس اسی میں مرنا ہے، اسی میں جینا ہے، آگے کوئی دوسری زندگی آنے والی نہیں ہے، صاف صاف لفظوں میں انکار کرتے ہیں، وہ ہے کافر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس طرف بھی اس آیت اس صورت میں اشارہ فرمایا ہے کہ جو برائیاں یا گناہ ہم آگے ذکر کر رہے ہیں وہ اصل میں ان کافروں کا کام ہے جو جزا و سزا کے منکر ہیں، لیکن جن لوگوں کو جزا و سزا پر ایمان ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے، جو اس بات کو مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، ان سے یہ بات صادر، یہ کام ہونے کی توقع نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ایسے کام کریں جو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ تو جیسا میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ ایمان تو الحمدللہ ہے ہم لوگوں کا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، لیکن اس ایمان کا دھیان نہیں رہتا، استعداد نہیں رہتا، اس کے نتیجے میں گناہوں میں مبتلا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس توجہ دلائی ہے کہ بھائی جب تم ایمان لائے ہو اس کے اوپر تو پھر اس کا دھیان بھی رکھو۔ اور فذالک الذی یدع الیتیم، یہی وہ شخص ہے حقیقت میں جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ جیسا میں نے روایات میں آتا ہے کہ ایک کافر تھا، اس کے پاس کوئی یتیم آیا کچھ اپنی مدد کی فرمائش کرنے کے لیے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو کچھ دیتا یا اس کی کچھ مدد کرتا، اس کو دھکے دے کر نکال دیا گھر سے۔ تو اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اصل میں یہ کام کسی مومن کا نہیں ہو سکتا، کسی ایمان والے کا نہیں ہو سکتا کہ وہ یتیموں کو اس طرح دھکے دے کے نکالے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یتیموں کے حقوق کی نگہبانی کے لیے بڑے احکام نازل فرمائے ہیں، اور یتیموں کی سرپرستی کرنا، ان کی کفالت کرنا، ان کی نگہبانی کرنا، اس میں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ، کہ میں یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی یتیم کی سرپرستی کرنے والا دونوں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے، یعنی ساتھ ساتھ ہوں گے۔ یعنی جو شخص کسی یتیم کی سرپرستی کرتا ہو، اس کی کفالت کرتا ہو، اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہو، اس کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ اتنی زبردست فضیلت بیان۔ اور دوسری طرف یتیموں کا مال کھا جانے کے بارے میں، ان کی حق تلفی کرنے کے بارے میں قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ناحق، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ کسی یتیم کا مال ہے اور وہ کھا گئے
تو وہ در حقیقت وہ کھانا نہیں کھا رہے، کھانے کی چیز نہیں کھا رہے، حقیقت وہ آگ کے انگارے نگل رہے ہیں اپنے جسم کے اندر، اپنے پیٹ میں پہنچا رہے ہیں، کیونکہ آخرت میں اس کے ایک ایک لقمے کا سوال ہوگا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں کھاتے ہیں یتیموں کا مال، ہم تو یتیموں کا مال نہیں کھاتے، لیکن دیکھو ذرا اپنے معاشرے میں نظر دوڑا کر دیکھیے کہ چاہے یتیموں کا مال کھانے کی براہ راست نیت نہ ہو، لیکن عملاً یتیموں کا مال کھانے کی بیماری ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ کس طرح میں بتاتا ہوں۔ ایک شخص کے گھر میں جو باپ تھا اس کا انتقال ہو گیا، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی میراث جلد از جلد تقسیم کرنی چاہیے، اور جتنا جلدی ہو سکے شریعت نے جو حصے مقرر کیے ہیں وہ ہر حصے دار کو اس کا حصہ پہنچانا چاہیے۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں اس کے لیے تقریباً 2 رکوع نازل فرمائے ہیں اس حکم کی تاکید کے لیے، اور یہی وہ حکم ہے کہ اس کے اوپر اگر ٹھیک ٹھیک عمل ہو جائے تو ہمارے معاشرے سے بہت سی خرابیاں مٹ جائیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں رواج یہ ہو گیا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو تو انتقال کے بعد میراث تقسیم کرنے کا نام بھی لینا جرم، کہ بھائی ابھی تو اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، پیسے بٹوارا شروع ہو گیا۔ لوگ یہ عیب لگاتے ہیں کہ ابھی تو مرنے والے کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور اس کے مال کا بٹوارا کرنا شروع کر دیا۔ اور اس وقت یہ خیال ہوتا ہے کہ بھائی ابھی تو ہم بٹوارا کیوں کریں، ساتھ رہ رہے ہیں، ساتھ کھائیں گے، ساتھ پئیں گے، کچھ دن تک چلتا ہے یہ معاملہ، لیکن جب کچھ زیادہ عرصہ گزر جاتا ہے تو اس میں لڑائیاں، جھگڑے، تنازعات، وہ زیادہ لے لیا، اس نے زیادہ کھا لیا، اس نے زیادہ خرچ کر لیا، اس ایک نے کم کر لیا، وہ تو زیادہ کام کرتا تھا اور اس کو پیسے کم ملے، ایک جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جھگڑے کھڑے ہونے کے بعد فساد پھیلتا ہے، خاندان میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور تنازعات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جھگڑے کی جڑ کو ختم کرنے کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو ہی کسی کا انتقال ہو تو جلد از جلد اس کی میراث تقسیم کرو۔ اب کیونکہ میراث تقسیم نہیں ہوتی تو ہوتا کیا ہے کہ مرنے والے کے وارثوں میں لڑکیاں بھی ہیں، یتیم و نابالغ بچے بھی ہیں جو یتیم ہو گئے۔ شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ میراث کا تقسیم کر کے جو حصہ نابالغ کے حصے میں آ رہا ہے وہ فوراً الگ کر کے رکھ دو، تاکہ تم اس کے حصے میں سے کچھ کھانے والے نہ بن جاؤ۔ اس کا حصہ الگ کر کے رکھو، اور اگر اس پر خرچ کرنا ہے تو اس کی صرف ضروریات کے لیے، اس کے کھانے پینے کے لیے جو کچھ خرچ کرنا ہے وہ اس میں سے اس کی ضروریات کے حد تک لے لو، اس کے اوپر خرچ کر لو، لیکن باقی مال اس کا محفوظ رکھو تاکہ جب وہ بالغ ہو جائے، بڑا ہو جائے، اس میں سمجھ آ جائے، روپے پیسے کو دھیان سے رکھنے کی تمیز پیدا ہو جائے، اس وقت وہ مال اس کے حوالے کر۔ سورہ نساء، قرآن کریم میں سورہ نساء کے پہلے رکوع میں یہی احکام بیان ہوئے ہیں، تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے، اور اس میں فرمایا ہے کہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ میراث تو تقسیم ہوئی نہیں۔ ہمارے معاشرے میں اول تو لڑکیوں کو، عورتوں کو حصہ دینے کا رواج ہی نہیں۔ بھائی جو ہیں وہ ساری جائیداد پر، سارے ترکے پر قابض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اور عورتوں کو اور لڑکیوں کو جو شریعت نے حصے ان کے مقرر کیے ہیں وہ ان کو
دینے کا تصور ہی نہیں. صرف لڑکے قابل ہیں سارے میراث کے اوپر. بیچاری لڑکیاں جو ہیں وہ مانگتی نہیں، مانگنے کو عیب سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، کہ مطالبہ کرنے کا کو ناجائز سمجھا جاتا ہے. اور بھائی جو ساری جائیداد پر سارے ترکے پر قابض ہیں وہ اللہ تللے کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بہنیں تو ہماری اپنے گھر کی ہو گئی، وہ جانے ان کا کام جانے، ہم ترکے میں سے ان کو دینے کو تیار ہیں. نتیجہ یہ کہ ان کے مال میں ان لڑکیوں کا حصہ شامل ہے اور وہ کھا رہے ہیں. تو یہ سب حرام کھا رہے ہیں کیونکہ دوسرے کا حق مار کے کھا رہے ہیں. اور دوسری طرف جو بہت سے نابالغ ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی نابالغ ہوتی ہیں، بچے بھی نابالغ ہوتے ہیں، ان کا کوئی حصہ الگ نہیں کیا گیا. ان کا کوئی حصہ الگ نہیں کیا گیا. لہذا کچھ اندازہ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں کہ ہم جو خرچہ کر رہے ہیں اس میں نابالغ بچے کا حصہ جو ہے وہ کتنا ہم نے کھا لیا. یہ ہمارے سارے معاشرے میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے. آپ اندازہ کر، آپ ذرا نظر دوڑا کر دیکھو تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قرآن نے حکم دیا ہے کہ یتیموں کا مال کھانا ایسا ہے جیسے کہ آپ پیٹ میں انگارے بھرنا، یہ صرف اس صورت میں ہے جبکہ کسی یتیم سے چھین کے کھائیں. ارے یہ چھین کے اس کے بیچارے کے پاس تو آیا ہی نہیں، جو اس کا حق تھا وہ تم نے اس کو پہنچایا ہی نہیں اور بیٹھے ہوئے کھا رہے اس کا مال. تو یہ حرام ہے بالکل. اور اس کے نتیجے میں قوم جو ہے سارے معاشرے جس میں یہ میراث تقسیم نہیں ہوتی اور لوگ الٹپ کھاتے پھرتے ہیں، تو یہ اس میں سب اس وعید کے اندر داخل ہیں. الحمد للہ یہ حرام حلال کی چونکہ فکر مٹ گئی ہے، اس کا احساس ختم ہو گیا ہے، اس واسطے معاشرے میں حرام خوری کا عام رواج ہو گیا ہے. حرام کو حرام سمجھا ہی نہیں جاتا، شیر مادر کی طرح اس کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ جو بلائیں ہمارے اوپر مسلط ہے چاروں طرف سے، یہ کیوں ہے آخر؟ اسی وجہ سے کہ یہ ہم نے حرام خوری کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. ہمارا پورا معاشرہ حرام خوری میں مبتلا ہے. یہاں تک کہ نیک کہلانے والے نمازی لوگ، مسجدوں میں آنے والے، علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے والے، وہ لوگ بھی جب ان معاملات کا قصہ آتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں ہے. پرواہ نہیں کہ آیا ہمارے مال میں کوئی حرام چیز اس طرح شامل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. ذرا ہر ایک شخص جائزہ لے کے دیکھے، اپنا بھی، اپنے خاندان کا بھی، اپنے ملنے جلنے والوں کا بھی. جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ ایک عام وبا ہے جو سارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے. میراث کے تقسیم نہ ہونے کے نتیجے میں سب یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، دوسروں کا حق اڑا رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، تو صحابہ کرام ڈر گئے. اتنے ڈر گئے کہ انہوں نے، جو کسی کے گھر میں کوئی یتیم بچہ تھا، تو جیسے مثلا بڑے بھائی ہیں ان کے ساتھ چھوٹا بچہ ہے، اس کا حصہ تو الگ کر ہی دیا فوراً، اس کی ملکیت کا حصہ تو الگ کر ہی دیا اور اس میں سے اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا. اب اتنے ڈرنے لگے کہ چھوٹا بچہ اگر اپنے ساتھ بٹھا کر اس کو کھانا کھلائیں، اس کے لیے کھانا الگ تیار ہوا اور اس کا کھانا ملا کر اپنے کھانے کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں، تو ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یتیم کے مال میں سے ہم کھا رہے ہوں اور یہ قرآن کریم کی آیت جو ہے یہ اس کے ہم مصداق بن جائیں اور ہم حرام کھا رہے ہیں. یعنی آپ ذرا سوچئے، یتیم بچے کا کھانا الگ رکھا، اپنے کھانے سے بالکل الگ، جو خالص اس کے پیسے سے بنایا گیا، الگ رکھا. پھر ساتھ بیٹھ کر ایک دسترخوان پر کھاتے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی کوئی لقمہ ہم اس کے کھانے میں سے کھا لیں تو ہمارا
حشر وہی ہو جو قرآن نے کہا ہے کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں. اتنی احتیاط شروع کر دی. تو قرآن نے دوبارہ ایک دوسری آیت نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ کا دین ہے، فطرت کا دین ہے. وہ جہاں ہر ایک حقدار کو اس کا حق پہنچانا چاہتا ہے، وہاں ساتھ میں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ اتنی مشقت اٹھانا کہ یتیم کے لیے کھانا الگ تیار کیا جائے اور الگ تیار کر کے اس کو ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی، یہ قابل عمل نہیں ہوگا لوگوں کے لیے. تو قرآن نے الگ آیت نازل کی، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ. کیا آیت میں فرمایا کہ اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر کھا پی لیا کرو تو یہ آخر تمہارے بھائی ہیں، تو اس واسطے اس کے اوپر تم سے کوئی گرفت نہیں ہوگی. یعنی ان کے پیسے سے کھانا بالکل معقول طریقے پر تیار کرو، چاہے ایک ہی کھانا ہو لیکن اس میں سے ان کے پیسے بھی شامل کر لو کھانے میں، اور کھانا ایک ہی ہو اور ساتھ بیٹھ کے کھا لو تو کوئی گناہ نہیں تمہارے اوپر. لیکن واللہ یعلم المفسد من المصلح، لیکن خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون ہے جو یتیم کی خیرخواہی کر رہا ہے اور کون ہے جو اس بہانے سے یتیم کا مال کھانا چاہتا ہے. تو اگر اس احتیاط کے ساتھ کہ سمجھو کہ بھئی یہ یتیم کا حصہ ہے، اس میں سے بھئی ہم کھانا اکٹھا بناتے ہیں، جتنا ہم پیسے ڈالتے ہیں کھانے کے لیے اتنے ہی پیسے یتیم کے بھی ڈال لیے تم نے، احتیاط کے ساتھ اور پورے انتظام کے ساتھ تم نے اتنے پیسے ڈال لیے اور ایک کھانا بنا لیا اور پھر سب نے بیٹھ کے کھا لیا، اس پر ہم تمہارا مواخذہ نہیں کریں گے. لیکن واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کون ہے جو فساد پھیلانا چاہتا ہے، یعنی اس بہانے سے یتیم کا مال کھانا چاہتا ہے، اور کون ہے جو یتیم کی خیرخواہی کرنا چاہتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مصیبت میں ڈال دیتا، مشقت میں ڈال دیتا. یہ کہتے کہ کوئی ایک چاول بھی اس کا ادھر سے ادھر نہ آئے، ایک لقمہ بھی ادھر سے ادھر نہ آئے، لیکن ہم تمہیں اتنی مشقت میں نہیں ڈالتے. بس خیال رکھو کہ ان کا حصہ الگ ہو، ان کی ملکیت الگ ہو، اس کے اندر تم ناجائز اپنے مفاد کی خاطر تصرف نہ کرو. یہ حکم دے دیا. لیکن بہرحال یہ حکم تو اپنی جگہ پر ہے کہ یتیم کا مال جو ہے اس کا حساب الگ رکھنا ہے، اس کا حصہ الگ رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے نابالغ بچے کے بڑے حقوق رکھتے ہیں، بڑے حقوق رکھتے ہیں. جو چیز کسی نابالغ بچے کی ملکیت میں آ گئی تو اس کے سرپرست کو اس میں کوئی تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے فقہاء کرام نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی بچے کو کسی نے کوئی چیز ہدیے کے طور پر دے دی تو اب وہ بچے کی ہو گئے. اب ماں باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ اس بچے سے نکال کر کسی اور بچے کو دے. فرض کرو ایک آدمی کے 2 بچے ہیں اور کسی نے ایک بچے کو لا کر کوئی ہدیہ تحفہ کوئی جوڑا دے دیا مثال کے طور پر، اس بچے کو ہدیہ کر دیا. اب ماں باپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جوڑا جو ایک بچے کو دیا گیا تھا وہ دوسرے کو پہنے، کیونکہ یہ اس کی ملکیت ہو گیا. اس میں کوئی تصرف اس کے سرپرست کے لیے کرنا جائز نہیں. اسی لیے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے علماء کرام نے کہ بھائی جب کسی جگہ کسی بچے کو کوئی ہدیہ دو تو بچے کو مت دو، بچے کے والدین کو دو. یہ تمہارا ہے، تم اپنے چاہو جس بچے کو استعمال کرو، تاکہ اس کو اختیار رہے کہ جس بچے کو چاہے استعمال کرا دے. اور یہ جو شادی بیاہ میں یا عقیقے میں یا کسی بچے کی کسی تقریب میں ہدیے دیے جاتے ہیں تو ان کے بارے میں فقہاء کرام نے فرمایا کہ یہ درخت بچے کو نہیں دیے جاتے بلکہ والدین کو والد کو دیے جاتے. اگر والد کے جاننے والے ہیں تو والد کو، اور ماں کے جاننے والے ہیں تو ماں کو دیے جاتے ہیں، تاکہ وہ اس کو اپنے مصلحت کے مطابق جس بچے کے لیے استعمال کرنا چاہے کر لیں. لیکن اگر کسی بچے کا نام لے کر دے دیا یہ فلاں بچے کا ہے
تو اب اس کو دوسرے بچے کے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔ تو یہ سب شریعت نے احکام اس لیے دیے ہیں تاکہ ہر بات صاف ستھری اور حساب کتاب بالکل پاکیزہ رہے اور جھگڑے کا فساد کا امکان نہ ہو۔ پتہ نہیں کتنی مثالیں میرے آنکھوں سے گزری ہیں کہ باپ کا انتقال ہوا، اب میراث کی تقسیم کی بات ہوئی کہ بھئی میراث تقسیم کرنی چاہیے، تو لوگ اس کا اعتراض کرتے، ارے صاحب کیا میراث تقسیم کرنا ہے، سب بہن بھائی ہیں، اب ہمارے درمیان کوئی دوئی نہیں ہے، ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، سب بھائی بہن آرام سے محبت سے پیار سے رہتے ہیں، تو کوئی ضرورت نہیں تقسیم کرنے کی۔ اور ابھی تو باپ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، تو ہم کیوں تقسیم کریں ماں باپ کا یہ جائیداد، ماں باپ کا مال؟ شروع میں تو بڑا محبت پیار ہو رہا ہے کہ بھئی ہم اتنا محبت پیار ہے کہ ہم تقسیم کرنا جو ہے یہ غیرت کے خلاف ہے، شرم آتی ہے اس بات کو تقسیم کہتے ہوئے بھی کہ تقسیم کیا جائے۔ لیکن ذرا جب 1-2 سال گزرتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، تو اب خیال پیدا ہونے لگتا ہے جی فلاں کی شادی میں تو اتنا خرچ ہوا اور میرے اوپر اتنا خرچ، اور فلاں کے تقریب میں اتنا خرچ کر دیا اور مجھے اتنا نہیں ملا۔ وہ کہتا ہے جی میں نے کام زیادہ کیا تھا، تجارت سے فرض کرو کاروبار ہے مشترک، میں نے کام زیادہ کیا تھا، مجھے زیادہ ملنا چاہیے تھا، مگر میں تو سب اپنے بہن بھائیوں کی شادیوں پہ خرچ کرتا رہا، ان کی تعلیم پہ خرچ کرتا رہا۔ غرض یہ کہ سب اتنا بڑا ملغوبہ ہو گیا کہ اب کو اس کا حساب کتاب کرنا مشکل، کس نے زیادہ کام کیا، کس نے زیادہ خرچہ کیا، اس کا حساب کتاب کرنا مشکل۔ اب جب مشکل بن گئی، لڑائی جھگڑے کھڑے ہو گئے، بول چال بند ہو گئی، آپس میں ملنا جلنا بند ہو گیا، مقدمے بازی تک نوبت پہنچ گئی، تو اس وقت مفتی صاحب کے پاس آ گئے کہ جی ہم مسئلہ حل کرو۔ مفتی صاحب کے گردن میں یہ مصیبت ڈال دی لا کر کے جی یوں ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں اب مفتی صاحب بیچارہ کیا کریں کہ اس کو پہلے 10 سال گزار دیے اس طرح کہ نہ کوئی حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ کوئی صاف بات کی جا رہی ہے، نہ کچھ کیا جا رہا ہے، اور 10 سال کے بعد مفتی صاحب کے پاس کہ جی اب مسئلہ حل کرو ہمارا۔ تو ایک گلے میں مفتی صاحب کی مصیبت پڑ گئی کہ کس طرح حل کریں اس مسئلے کو۔ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ شریعت کا جو حکم تھا اس کی پامالی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے یتیموں کا مال ناحق کھایا جا رہا ہے، لڑکیوں کا، عورتوں کے حقوق جو ہے وہ سلب کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں یہ مقدمہ بازی چل گئی، مقدمہ ہو گیا، اب سال چل رہا ہے اور لڑائیاں جھگڑے ہیں، فساد ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھتے ہیں، اس کا کوئی حکم سنتے ہیں، تو وہ محض سننے کے لیے نہیں ہوتا، وہ عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کیا کیا تباہیاں مٹی ہوئی، تو ان سے گریز کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ مسئلہ پھیلانا چاہیے کہ بھائی یتیموں کا مال ظلمن کھانے کا اتنی وعید کی ہے، لہذا اس کا راستہ یہی ہے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق میراث کو صحیح تقسیم کیا جائے۔ اگر اب تک نہیں ہوئی اب کر لو، لیکن قبل اس کے کہ وہ جھگڑے فساد میں تبدیل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔